احباب، اب یہاں جون صاحب کے کچھ ایسے معروف اشعار کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو عمومی رویوں کے حامل ہیں، اور ان اشعار کو پڑھتے ہوئے اردو ادب میں کئی اور دوسرے اشعار بھی یاد آ جاتے ہیں۔ مثالیں دیکھیے گا ذرا۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کسی اور شاعر کا شعر دیکھیے گا۔ جہاں بونچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جون صاحب کا ایک شعر کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اب کسی اور شاعر کا شعر دیکھیے گا۔ بڑا ہے درد میں جمال، میں خوش ہوں دیکھ لیجئے، نہیں تباہی کا ملال، میں خوش ہوں دیکھ لیجئے۔ اسی طرح ایک بہت معروف شعر ہے جون صاحب کا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ اب کچھ اور اشعار بھی اسی عمومی رویے کا اظہار کرتے ہوئے اور دیکھیے گا کہ چین پڑتا نہیں بجز اس کے، اور وہ مانتا نہیں دل کی۔ ایک اور معروف شعر دیکھیے جون صاحب کا، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب کسی اور شاعر کے شعر دیکھیے گا۔ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا، میرے کمرے میں پڑی چند کتابوں کے سوا، کیا ملے گا تجھے بکھرے ہوئے خوابوں کے سوا۔ اور ایک شعر اور آخر میں سماعت فرمائیے گا اسی حوالے سے، وہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل انہیں روگ ہیں خوابوں والے۔ السلام علیکم احباب، میں اپنی کچھ گزارشات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کل جون صاحب کے حوالے سے ایک مکالمے کا آغاز ہوا ہے، تو اس پر بہت ساری باتیں آپ کو سننے پڑھنے میں مل رہی ہیں، تو ایک طالب علمانہ طور پر بطور شاعر اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک تعمیری مکالمے کا آغاز ہو۔ یہ کہنا کہ کون بڑا شاعر ہے اور کون چھوٹا شاعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وقت کو مہلت دینی چاہیے کہ وقت خود ثابت کرتا ہے کہ کون کتنا بڑا شاعر ہے۔ لیکن ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہاں پر روز سوشل میڈیا پر فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، اور یہ بغیر سوچے سمجھے ہم کسی طرف کھڑے ہو کر نعرہ بلند کر دیتے ہیں کہ کون بڑا شاعر ہے اور کون چھوٹا شاعر ہے، اور جہاں تک کہ ہم کسی کو گالی دینا بھی معیوب نہیں سمجھتے، اور جو ہمارے پسندیدہ شاعر کی لیے کوئی بات اگر کر رہا ہے تو اس پر ہمیں جو ہم مناسب سمجھتے ہیں اس کی درگت بنانا بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے اپنی کچھ گزارشات جو میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے جسے آپ مسترد کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شعر سے وابستہ ہوں اور بہت عرصے سے طالب علمانہ کوشش ہے کہ شعر کہتا رہوں اور شاید کبھی اچھا شعر بھی کہہ سکوں، لیکن شعر سے جڑت کے حوالے سے اپنے محسوسات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں متاثرین جون میں خود بھی شامل ہوں، اور میں نے جون صاحب کے حوالے سے میں نے بہت سے اشعار بھی کہہ رکھے ہیں، اور میں آپ کو ان میں سے کچھ اشعار سنانا بھی چاہوں گا کہ کیسے بتلاؤں کون یاد آیا، کیسے بتلاؤں کون یاد آیا، خون تھوکا تو جون یاد آیا۔ یا اسی طرح ایک غزل میں سے اور شعر ہے کہ پڑھتے رہتے ہو جون کو پھر بھی، پڑھتے رہتے ہو جون کو پھر بھی، یار جانی سے جھوٹ بولتے ہو۔ تو نوجوانی میں ظاہر ہے شعر سے وابستہ ہوئے تو بہت سارے شعراء نے ہمیں متاثر کیا، اور ان میں جون ایلیا بھی شامل تھے، اور ہم جون ایلیا صاحب سے بہت متاثر ہوئے اور ان کی محبت میں بہت سارے اشعار بھی کہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو انسان کو وقت سکھاتا ہے، آپ کو بہت سارا، آپ دوسرے شعراء کو پڑھتے ہیں، آپ دھیرے دھیرے اپنی علمی استعداد کو بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں
جو ہم اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ اس معاشرے کے لیے یا ہمارے لیے جو ہم نے جو لکھاری ہوتا ہے وہ جو معاشرے کو کس نیج پر لے جانا چاہتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ ہم کس کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جون صاحب کی شاعری ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتی ہے اور وہ مستقبل کا جو منظرنامہ ترتیب دیتے ہیں اس میں ہمارا نوجوان کہاں نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مکالمے کا آغاز چونکہ ہو چکا ہے جون صاحب کے حوالے سے، تو ان کے عہد کے دیگر کراچی کے جو شعراء ہیں، جو بڑے نامور شعراء ہیں اور جنہیں اس حوالے سے کبھی معتبر نہیں گردانا گیا، ادبی حوالے سے جو کراچی کے دیگر شعراء کا یا پاکستان کے ان کے ہم عصر دیگر شعراء کا جو حق بنتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جانی چاہیے، اسے بھی مکالمے کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آئے کہ ہم دیگر شعراء جو اس دور میں موجود تھے یا ہیں، جو ان کے ہم عصر ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اور ان کی شاعری کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے رئیس فروغ صاحب کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا، ان کے کچھ اشعار بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انہی کے عہد کے شاعر ہیں اور بڑے باکمال شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری سے ہمیں نوازا۔ سڑکوں پہ گھومنے کو نکلتے ہیں شام سے، آصیب اپنے کام سے، ہم اپنے کام سے، نشے میں ڈگمگا کے نہ چل سیٹیاں بجا، نشے میں ڈگمگا کے نہ چل سیٹیاں بجا، شاید کوئی چراغ اتر آئے بام سے۔ یہ اب بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک منظر جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ آگے دیکھیے کہ مجھ بے عمل سے ربط بڑھانے کو آئے ہو، یہ بات ہے اگر تو گئے تم بھی کام سے۔ تو رئیس فروغ صاحب کی شاعری میں مزید میں آپ کو ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا اور اس کی خوبصورتی دیکھیے، کسی کسی کی طرف دیکھتا تو میں بھی ہوں، بہت برا نہیں اتنا برا تو میں بھی ہوں۔ ایک شعر اور دیکھیے گا کہ اپنے حالات سے میں صلح تو کر لوں لیکن مجھ میں پوشیدہ جو ایک شخص ہے مر جائے گا۔ کیا خوبصورتی سے فروغ صاحب اپنے خیالات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ جون صاحب کے ہاں جتنی یاسیت ہے، نا امیدی ہے، اس کا کیا تاثر جاتا ہے، اور اس کو لے کر آئے دن جو ہمارے معاشرتی طور پر نوجوان کس طرف کو جا رہے ہیں، ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ جون صاحب کی شاعری نے جو ظاہر ہے بہت زیادہ مقبول ہے عوام الناس میں، تو کیا اس مقبولیت نے ہم پر مثبت اثرات چھوڑے ہیں یا منفی اثرات چھوڑے ہیں، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ آئے روز نوجوان اس یاسیت کا حصہ بن کر کہیں خودکشی کی طرف تو نہیں جا رہے یا اس کا پیغام لے کر کسی تعمیری سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جمال ثانی صاحب اب مجھے یاد ہے، وہ بھی انہی کے عہد کے شاعر ہیں جمال ثانی صاحب، اور کیا ہی خوبصورت شاعر ہیں۔ اس رستے پر پیچھے سے اتنی آوازیں آئیں جمال، ایک جگہ تو گھوم کے رہ گئی ایڑی سیدھے پاؤں کی۔ ایک اور غزل میں سے کچھ دیکھیے گا جو ان کی بہت معروف غزل ہے، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا۔ کچھ اور اشعار دیکھیے احباب کے۔ ایک اور خوبصورت شعر دیکھیے جمال ثانی صاحب کا، یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے۔ کراچی سے ایک اور معروف شاعر جن پر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا اور انہیں بھی خاص طور پر نوجوان نسل اتنا نہیں جانتی جتنا جاننے کا حق ہے، عبید اللہ علیم صاحب ہیں کراچی سے۔ ان کے کچھ اشعار میں آپ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، اور بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، بنا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، ہوا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص، اور ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم،
ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ نہایت خوبصورت شاعر اور اہم شاعر، ضرورت ہے کہ ان کی شاعری پر بھی اسی عہد کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایک شاعر اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسی عہد کے بہت خوبصورت شاعر لیاقت علی عاصم صاحب کے کچھ اشعار ذرا دیکھیے گا کہ کسی حادثے کی خبر ہوئی تو فضا کی سانس اکھڑ گئی، کسی حادثے کی خبر ہوئی تو فضا کی سانس اکھڑ گئی، کوئی اتفاق سے بچ گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ ایک اور شعر دیکھیے گا احباب کے، شام کے سائے میں جیسے پیڑ کا سایہ ملے، میرے مٹنے کا تماشا دیکھنے کی چیز تھی۔ اور ان کا معروف ترین شعر جو تمام اردو ادب سے تعلق رکھنے والے احباب تک ضرور پہنچا ہوا ہوگا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سکرات مر گیا ہوتا۔ ایک اور خوبصورت شاعر کراچی سے سلیم کوثر صاحب، تعلق ان کا پنجاب سے ہے لیکن ان کی زندگی ساری کراچی میں بسر ہوئی، اور کیا ہی خوبصورت اشعار کہے انہوں نے۔ ذاتی طور پر میں بے پناہ مداح ہوں میں ان کا۔ ہم نے تو خود سے انتقام لیا، ہم نے تو خود سے انتقام لیا، تم نے کیا سوچ کر محبت کی، تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے گا احباب کے، سائے گلی میں جاگتے رہتے ہیں رات بھر، تنہائیوں کی اوٹ سے جھانکا نہ کر مجھے۔ اور میرا پسندیدہ ترین شعر آپ سب کی نظر کے، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ سلیم کوثر صاحب کی شاعری کے بعد ایک اور بڑا نام جو کراچی سے ہیں اور انہیں بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا، میری مراد میر احمد نوید سے ہے، نہایت خوبصورت شاعر۔ اے خلش بول کیا یہی ہے خدا، اے خلش بول کیا یہی ہے خدا، یہ جو دل میں خلا سا رہتا ہے۔ اور ایک شعر اور دیکھیے گا، رات اس بزم میں تصویر کے مانند تھے ہم سے پوچھے تو کوئی شمع کا جلنا کیا ہے۔ اور اسی طرح سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے، سب نے رد کر دیا تو پھر میں نے اپنے ہونے کا اعتراف کیا۔ احباب گرامی، ان سارے اشعار اور شاعروں کا آپ کے سامنے، ان کی خوبصورت اشعار کا سامنے رکھنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ اس مکالمے کو آگے بڑھایا جائے اور ان کی فکر، ان شعراء کی فکر کو بھی سامنے لایا جائے۔ جون صاحب کے حوالے سے ان سے محبت کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ تحمل سے کام لیجئے، اسی عہد میں کئی خوبصورت اور بلند پایا شاعر اور بھی ہیں جن کو ایک نظر دیکھنا بہت ضروری ہے، اور جو یاسیت اور نا امیدی کا فروغ جون صاحب نے کیا ہے، اس سے نوجوان نسل کو بچانا بھی اسد ضروری ہے۔ اس پر بھی بات ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو مزید ملے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ احباب گرامی، پاکستان آن لائن پوئٹری کے اس پیج نے جس مکالمے کا آغاز کیا ہے، اس کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کیجئے اور اس پیج کو لائک بھی کیجئے۔